إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان. حمد و ثنا کبریائی یکتائی تنہائی بادشاہی شہنشاہی ہر قسم کی تکبیرات تحلیلات تحمیدات اللہ احکم الحاکمین کے لیے کہ جس اللہ رب العالمین کے ہم پر انگنت لا تعداد بے حد و حساب انعامات اور احسانات ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے احسانات اور اپنے انعامات کی صحیح معنی میں قدر کرنے کی اور شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انگنت اور لا تعداد درود و سلام سید الانبیاء سید البشر امام کائنات امام انبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کروڑوں رحمتیں ہوں صحابہ پر تابعین پر تبع تابعین پر محدثین کرام پر. حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد پچھلے خطبہ جمعہ میں ہم نے
نفاق کسے کہتے ہیں اس کی لغوی اور اصطلاحی تعریف سنی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ارشادات بھی سنے تھے۔ اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ بلکہ ایک حدیث میں پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس میں 4 چیزیں پائی جائیں، کان منافقا خالصا، وہ خالص منافق ہے، اس کے منافق ہونے میں، اس کے نفاق میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں۔ آئیے ہم ان چیزوں کو سنیں، ان باتوں کو، ان اعمال کو سنیں اور اپنا جائزہ لیں کہ کیا ہمارے اندر تو یہ چیزیں نہیں ہیں۔ اگر تو نہیں ہیں تو اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کریں اور اس پر استقامت کی دعا کریں، لیکن اگر ہمارے اندر وہ چیزیں موجود ہیں تو ہم توبہ اور طائب ہو جائیں۔ سب سے پہلے پیغمبر کائنات نے فرمایا کہ منافق کی سب سے پہلی نشانی یہ ہے، اذا حدث کذب، وہ جب بھی بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ آئیں ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے گھر والوں کو دیکھیں، اپنے معاشرے کو، اپنے کنبے قبیلے کو دیکھیں کہ آیا یہ والی جو منافق کی علامت ہے کیا ہمارے اندر یا ہمارے کسی بہن بھائی کے اندر یا ہمارے گلی محلے کے اندر کسی کے اندر پائی تو نہیں جا رہی۔ بھائیوں، اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں 11ویں پارے کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو، اللہ رب العالمین سے ڈر جاؤ، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچ بولنے والے ہو جاؤ۔ دوسرے مقام پر 22ویں پارے میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈر جاؤ اور جب بھی بات کرو سچی بات کرو۔ اب ہم اپنا جائزہ لیں، ہمارے روزمرہ کی باتوں میں، ہمارے روزمرہ کی کالز میں، ہمارے روزمرہ کی گفتگو میں کہیں نہ کہیں جھوٹ کی آمیزش ضرور ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں ہمیں شیطان پھسلائے ہوئے ہیں کسی نہ کسی۔ اصل میں جھوٹ بولنا صرف یہ نہیں ہوتا کہ بندہ کھلم کھلا جھوٹ بول دے۔ اب ایک بندہ کسی سے پوچھتا ہے کہ بھائی آج تم نے نمازیں پڑھی ہیں؟ وہ کہتا ہے میں نے مغرب اور عشاء پڑھی ہیں۔ اب وہ باقی نہیں بتا رہا کہ میں نے 3 وہ بھی پڑھی ہیں یا نہیں پڑھی، یعنی باتوں کے اندر کسی ایسے انداز میں جھوٹ بولنا کہ اگلے بندے کو حقیقت اور سچ لگے، تو بھائیو یہ بھی جھوٹ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیکم بالصدق، اے اہل ایمان سچائی کو لازم پکڑو۔ کیوں؟ فإن الصدق یہدی الی البر، کیونکہ جو سچائی ہے یہ نیکی کی طرف بلائے گی۔ وإن البر یہدی الی الجنہ، اور جو نیکی ہے وہ آپ کو جنت کے قریب کر دے گی۔ اب آپ مثال کے طور پر دیکھیں، ایک بچے کو گھر والوں نے کہا کہ جاؤ نماز پڑھ کے آؤ، وہ گھر سے باہر آیا، کھیل کود میں مصروف ہوا، گھر والوں نے پوچھا بھائی نماز پڑھی ہے؟ جی میں پڑھا ہے۔ اگر وہ کہے گا کہ میں نے نہیں پڑھی تو گھر والے کہیں گے کہ جاؤ پڑھ کے آؤ۔ اب اس کو سچ بولنے کی وجہ سے نماز پڑھنا پڑے گی اور نماز اس کو جنت کے قریب کر دے گی، اور اعلیٰ انعام کیا ہوگا؟ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّ الصِّدْقَ، اور انسان ہمیشہ سچ بولتا رہتا ہے، سچ بولتا رہتا ہے، حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ صِدِّيقًا، اللہ کے حتیٰ کہ وہ اللہ رب العالمین کے کاغذوں میں سچا لکھ دیا جاتا ہے۔
وَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، اور جو جھوٹ ہے وہ گناہوں کی طرف رہنمائی کرتا ہے. وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور جو گناہ ہیں وہ انسان کو جہنم کی طرف لے جاتے ہیں. عبد الملک بن مروان ان کے بیٹوں کے استاد تھے. اسماعیل بن عبید اللہ کہتے ہیں، اسماعیل بن عبید اللہ کہتے ہیں مجھے عبد الملک بن مروان یہ کہتے تھے وَيَأْمُرُنِي، مجھے حکم دیتے تھے کس بات کا؟ ان اجنب بنیہ السمن، کہ میں ان کے بچوں کو موٹا ہونے سے بچاؤں، یعنی ان کی خاطر تواضع نہ کروں، ان کو موٹا ہونے سے بچاؤں. اور آگے کیا فرماتے ہیں؟ وَكَانَ يَأْمُرُنِي أَلَّا أَطْعَمَ طَعَامًا حَتَّى يَخْرُجُوا إِلَى الْبَرَازِ، کہ میں ان کو اتنا کھانا نہ کھلاؤں کہ وہ بول و براز کی طرف، قضائے حاجت کی طرف جاتے رہیں. اور آگے کیا فرماتے ہیں؟ وَكَانَ يَقُولُ عَلِّمْ بَنِيَّ صِدْقًا، اے استاد میرے بیٹے کو سچائی سکھاؤ، اس قدر سچائی سکھاؤ جیسے تم اس کو قرآن سکھاتے ہو، جیسے تم قرآن سکھاتے ہو اسی طرح میرے بیٹوں کو سچائی سکھاؤ. کیوں؟ سچائی جو ہے وہ نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور نیکی انسان کو جنت تک پہنچا دیتی ہے. تو آئیے ہم اپنے معاشرے میں ذرا نظر دوڑائیں، کیا ہمارے اندر یہ والا گناہ تو نہیں پایا جاتا؟ اذا حدث کذب، جب بات کرنی ہے تو جھوٹ بولنا، یہ منافقت کی پہلی علامت ہے. نمبر 2، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب بھی وعدہ کیا وعدہ خلافی کر دی. کسی کے پاس گئے، جی مجھے آپ سے فلاں کام ہے، جی میں آپ کا 3 تاریخ کو 4 تاریخ کو کام کر دوں گا. اب اس کو پتہ بھی ہے کہ میں 3 یا 4 یا 5 تاریخ کو میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں فارغ نہیں، لیکن صرف یہ اس وجہ سے کہ یہ میرا کسٹمر کہیں کسی اور کے پاس نہ چلا جائے اس کو وعدہ کر دیا. ٹھیک ہے، اب وہ 3 دن کے بعد فون کر رہا ہے، گھر میں جا رہا ہے، چکر لگا رہا ہے کہ اس کے پاس ٹائم نہیں. یہ وعدہ خلافی کیا ہمارے اندر پائی جاتی ہے؟ اگر تو پائی جاتی ہے بھائیوں تو پھر یہ منافقت کی علامت ہے، ہمیں توبہ کرنا ہوگی. تیسری اور اہم بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب بھی اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو وہ خیانت کرتا ہے. اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کیا فرماتے ہیں؟ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا. اصل میں یہ آیت جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم 8 ہجری کو خانہ کعبہ میں آئے ہیں، مکہ فتح ہوا تو آپ کے پاس بیت اللہ کی چابی تھی. اللہ رب العالمین نے عثمان بن طلحہ کے بارے میں یہ آیت نازل کی کہ امانتیں جو ہیں وہ واپس کر دی جائیں، یعنی چابی جو تھی وہ عثمان بن طلحہ کی تھی، ان کے پاس ہوتی تھی. اب اللہ رب العالمین نے یہاں پر جمع کا صیغہ بولا ہے کہ امانتیں واپس کر دیا کرو، امانتوں میں خیانت نہ کیا کرو. اب بندہ سمجھتا ہے کہ صرف امانت اس چیز کا نام ہے کہ اگر کسی نے کسی کے پاس پیسے رکھوائے ہیں تو وہ اس کو مینوان واپس کر دینے، یا پھر کسی کے پاس کسی چیز کوئی بھی چیز رکھوائی گئی ہے وہ اسے جس نے رکھوائی ہے اس کو واپس کرنی، اسے کا نام امانت ہے. جبکہ امانت کے اور بھی بہت سے معنی ہیں. سب سے پہلے نااہل کو عہدہ دینا، یہ بھی امانت میں خیانت ہے. اب ایک بندہ امامت کا لائق ہی نہیں ہے، اس کو قرآن ہی نہیں یاد، اس کو تجوید ہی نہیں پتا، اس کو قرآن قواعد کا ہی نہیں پتا، یا اس کو حکومت چلانے کا ہی نہیں پتا، یا اس کو استاد بننے کا ہی نہیں پتا، اس کو ڈاکٹری کا پتہ ہی نہیں، لیکن اس کو جھوٹی جناب سفارشیں کر کے اور رشوتوں کے ذریعے اس کو ایسے عہدے پر بٹھا دینا کہ جس کا وہ اہل نہیں ہے، یہ بھی امانت میں خیانت ہے. آج آپ دیکھیں کتنی یونیورسٹیاں ایسی ہیں، ایسے بچے جو پیسے دے کر رشوتیں دے کر جو ٹیچر بن جاتے ہیں، اور بعد میں پھر کیا ہوتا ہے، جو لوگ جو بچے پڑھنے جاتے ہیں، جو تعلیم حاصل کرتے ہیں، وہ اگر استاد سے کسی قسم کے سوال کرنے لگ جائیں تو استاد ان پر لیکچر دیتا ہے اور ان کی کسی بات کا صحیح معنوں میں جواب نہیں دے سکتا.
کیا ہوتا ہے؟ نسلیں کی نسلیں تباہ اور بگڑ جاتی ہیں، اور اس طرح عام ہے۔ میرے کئی دوستوں نے مجھے بتایا کہ ہم یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، ہمارے ایسے استاد ہیں کہ جن کو کسی قسم کا پتہ ہی نہیں۔ اب ایسے ڈاکٹر ہیں کئی جنہوں نے کلینک کھولے ہوئے ہیں، ان کے پاس کسی قسم کی ڈگری نہیں۔ اس طرح ایسے امام اور خطیب ہیں کہ جو فتوے بھی دیتے ہیں لیکن ان کے پاس صحیح معنوں میں علم نہیں۔ ایسے حکمران ہیں کہ جن کو حکمرانی کا پتہ ہی نہیں کہ رعایا کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، ان کو کس طرح لے کر چلنا ہے۔ ایسے لوگوں پر کو یعنی نااہلوں کو عہدے دے دینا، یہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو عام مسلمانوں کی کوئی بھی ذمہ داری دی گئی اور پھر اس نے اس ذمہ داری کو صحیح معنی میں پورا نہ کیا، فعلیہ لعنت اللہ، اس انسان پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور فرمایا کہ اس انسان کا نہ کوئی فرضی عمل اور نہ کوئی نفلی عمل اللہ رب العالمین قبول فرمائیں گے اور اس کو جہنم میں پھینک دیں گے۔ اب یہ ہے نااہلوں کو عہدے دے دینا، یہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ دوسری بات، مزدور اور ملازم، اگر بندہ ایک مزدور رکھتا ہے کہ بھائی آپ نے 8 گھنٹے کام کرنا ہے، آپ کو شام کے وقت 8 گھنٹوں کے بعد 1000 روپیہ ملے گا، یا ڈاکٹر یا کوئی بھی دکاندار ایک ملازم رکھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ آپ نے 6 گھنٹے یا 7 گھنٹے کام کرنا ہے، آپ کو 500 یا 1000 یا 1500 روپیہ ملے گا۔ اب اگر مزدور اور ملازم کام میں سستی کرتا ہے، وہ 2 دن کا کام 5 دن تک پہنچا دیتا ہے کہ تاکہ مجھے روز مزدوری ملتی رہے، میری دیہاڑی لگتی رہے، مجھے میری اجرت ملتی رہے، تو بھائیو یہ مزدور کی خیانت ہے۔ اگر ایک دکان پر کام کرنے والا ملازم وہ اپنے ٹائم کی پابندی نہیں کرتا، وہ صحیح معنی میں کام نہیں کرتا، تو یہ اس کی خیانت ہے، یہ امانت میں خیانت ہے اور یہ نفاق کی علامت ہے۔ تیسری بات جو بڑی اہم بات ہے، ایک خاص مجلس ہوئی، 3 بندوں کی ایک خاص مجلس ہوئی، وہاں پر بیٹھے ہیں، انہوں نے تینوں نے آپس میں کوئی مشورہ کیا۔ اب تیسرا بندہ کیا کرتا ہے، ان کی آپس کی بات کو کسی چوتھے تک پہنچا دیتا ہے، تو یہ بھی امانت کی خیانت ہے۔ المجالس بالامانہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاص قسم کی جو مجالس ہوتی ہیں وہ امانت ہوتی ہیں۔ اب ایک میٹنگ چل رہی ہے، کسی جگہ پر امانت ہے، ان کی باتیں امانت ہیں، ایک بندہ انہی باتوں کو دوسرے تک پہنچا دیتا ہے، یہ خیانت ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 باتیں ایسی ہیں کہ جو آپ دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں۔ نمبر 1، یعنی کسی بھی جگہ پر مجلس بیٹھی ہو اور اس میں باتیں ہوں، ایک تو یہ بات کہ بھئی فلاں کو قتل کرنا ہے، آپ یہ بات سر عام کسی بھی بڑے کو، کسی بھی دوسرے کو، کسی بھی چوتھے کو بتا سکتے ہیں کہ بھئی اس طرح تیرے قتل کی سازش ہو رہی ہے۔ نمبر 2، اگر مجلس میں یہ بات ہوئی کہ فلاں انسان کی عزت کو اچھالنا ہے تو اس بات کو بھی ظاہر کر دیا جا سکتا ہے۔ نمبر 3، یہ بات کہ بھئی کسی کا مال لوٹنا ہے، کسی کو نقصان پہنچانا ہے، کسی کو دھوکہ، کسی کا مال وہ ہڑپ کرنا ہے، تو اگر کسی مجلس میں یہ بات بھی ہو تو یہ بھی بات بتا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ مجلس کی کوئی بھی بات کسی دوسرے تک پہنچا دینا یہ خیانت ہے۔ تو بھائیو آؤ ہم اپنے آپ پر نظر دوڑائیں، اپنے آپ کو دیکھیں، یوں لگتا ہے کہ جیسے ساری کی ساری نفاق کی علامات ہمارے اندر موجود ہیں۔ جب ہم مطالعہ کرتے ہیں احادیث کا، یقین مانے یوں لگتا ہے کہ ساری کی ساری علامات ہمارے اندر موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے۔ چوتھی بات، غلط مشورہ دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ لیا جا رہا ہے وہ اس کو امانت دار سمجھ کر مشورہ لیا جا رہا ہے۔ اب ایک بندہ کہتا ہے آج کل لاک ڈاؤن چل رہا ہے، بندہ کہتا ہے میں رکشہ لینے لگا ہوں تاکہ میں اسکولوں کی سواریاں لے کر جایا کروں اور چھوڑا کروں، تو دوسرا مشورہ دینے والا کہتا ہے ہاں لے لے، بڑا فائدہ ہوگا، حالانکہ لاک ڈاؤن چل رہا ہے، چھٹیاں۔ یعنی کوئی بھی ایسا مشورہ، کسی کی شادی کا معاملہ ہے، کسی کے کاروبار کا معاملہ ہے، کسی کے کوئی بھی معاملہ ہے، گھر کا معاملہ ہے، اگر وہ آپ سے مشورہ کر رہا ہے، اگر تو آپ اس بات کو جانتے ہیں، اس کو اچھا مشورہ دے سکتے ہیں تو پھر اس کو اچھا مشورہ دیں، وگرنہ اسے کہیں یار میں اس بارے میں نہیں جانتا، آپ کسی اور سے پوچھ لیں۔ یعنی مشورہ غلط دینا یہ بھی کیا ہے، امانت میں خیانت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ پیغمبر کائنات ایک دفعہ
وضو کر رہے تھے. صحابہ کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کا ذکر تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، سارے صحابہ دوڑتے ہوئے پیغمبر کائنات کے بچے ہوئے پانی کی طرف آئے. صحابہ نے پانی کا ایک قطرہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو استعمال شدہ تھا اس کو نیچے نہ گرنے دیا. اپنے ہاتھوں میں وہ قطرات اٹھائے تھے اور اپنے جسم پر ملتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، ما حملکم علی ھذا، اس عمل پر، اس کام پر تمہیں کس بات نے مجبور کیا؟ کون سی ایسی چیز ہے جس نے اس عمل پر تمہیں مجبور کیا؟ اب پیغمبر کائنات جانتے تھے کہ یہ میری محبت ہے، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہے، لیکن پھر بھی ان کی توجہ حاصل کرنے کے لیے، ان کو آگے نصیحت کرنے کے لیے پیغمبر کائنات نے پوچھا. انہوں نے کہا حبک و الی اللہ، کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت نے ہمیں اس بات پر مجبور کیا ہے. فرمایا، کیا میں تمہیں ایسے بات نہ بتاؤں، ایسے اعمال نہ بتاؤں کہ اللہ اور اللہ کے رسول بھی تم سے محبت کرنے لگ جائے؟ یعنی صحابہ نے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کی وجہ سے ان کا پانی نیچے نہیں گرنے دیا. تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حکیم اور دانا تھے. آپ کوئی بھی حکمت کی بات اور پتہ کی بات اور نیکی کی بات اور خیر کی بات یہ صحابہ سے مخفی نہیں رکھتے تھے. صحابہ نے کہا، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں ضرور بتائیے. آپ نے 3 کام بتائے. آؤ بھائیو، ہم ان 3 کاموں کو سنیں بھی اور ان پر عمل بھی کریں، اپنی زندگیوں پر بھی ان کو لاگو کریں. سب سے پہلے فرمایا، فَلْيُصْدِقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ، جب بھی بات کرو سچی بات کرو، اللہ اور اللہ کا رسول تم سے محبت کریں گے. جب بھی بات کرو یہ نہ سوچو مجھے سزا ملے گی، میرا نقصان ہوگا، میں تباہ اور برباد ہو جاؤں گا، میرا خسارہ ہوگا. بھائیو، اللہ رب العالمین کے وعدے سچے ہیں. اللہ رب العالمین کا کیا وعدہ ہے؟ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، تم سیدھی بات کرو. یُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے سارے کام ہی سدھار دے گا. اللہ تعالیٰ سارے معاملات ہی حل کر دے گا. اب انسان ذہن میں یہ سوچ رہا ہوتا ہے، اگر میں نے سچ بول دیا میری تو چیز ہی نہیں بکے گی، اگر میں نے سچ بول دیا میں تو پھنس جاؤں گا، اگر میں نے سچ بول دیا استاد تو چھوڑے گا نہیں. اب آپ بتائیں کہ اللہ کی بات میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ ہے، یصلح لکم اعمالکم، تمہارے سارے اعمال ہی درست کر دے. سب سے پہلی بات، فَلْيُصْدِقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ، جب بھی بات کرنی ہے تو سچی بات کرنی ہے. دوسری بات، وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا اؤْتُمِنَ، جب بھی امانت رکھی جائے اس میں خیانت نہیں کرنی. جب بھی آپ کے پاس کوئی بندہ آتا ہے آپ کو اپنے راز کی بات بتا دیتا ہے، کوئی بھی کسی قسم کی، یہ جو میں نے خیانت کی کئی قسمیں بتائی ہیں، ان میں سے کوئی بھی کسی قسم کی خیانت نہیں کرنی. اور تیسری اور آخری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَلْيُحْسِنْ جِوَارَهُ مَنْ جَاوَرَهُ، جو بھی آپ کا پڑوسی بن جائے اس کے ساتھ احسان کرنا ہے، خواہ وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، اس کے ساتھ احسان کرنا ہے. اب اگر بلکہ کئی صحابہ اور تابعین کا یہ معمول تھا، وہ اپنے گھر میں یہ تاکید کرتے تھے کہ جب بھی کھانا بنائیں تو کھانے میں پانی یا شوربہ زیادہ کر لیں تاکہ اپنے ہمسائے کے گھر بھی بھجوایا جائے. اس لیے بھائیوں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ مجھے جبریل علیہ السلام نے ہمسائے کے بارے میں، ان کے حقوق کے بارے میں اس قدر تنبیہ کی ہے، مجھے اس قدر ہمسائے کے حقوق بتائے ہیں کہ مجھے یہ خطرہ لاحق ہو گیا کہ کہیں یہ ہمسایوں کو وراثت میں ہی شریک نہ کر دیا جائے. اللہ، اس قدر ہمسایوں کے حقوق ہیں. تو جس نے 3 کام کیے، اللہ اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت کریں گے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی ہے. سب سے پہلی سچی بات، نمبر 2 امانت میں خیانت نہیں کرنی، اور نمبر 3 اپنے ہمسائے کے ساتھ، اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو سنا اور سنایا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.